ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ پیار و محبت کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلى آلك وأصحابك یا محمد الرسول اللہ۔ حمد و صلاة کے بعد نہایت قبل صد احترام مشایخ کرام، علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ، حفاظ کرام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم سب حضرت علامہ حافظ عبد الرزاق سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کی اس عظیم الشان روحانی ایمانی محفل میں حاضر ہیں۔ مجھ سے قبل ہمارے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت محترم قاری صداقت حسین نقشبندی چوراہی، آپ نے بھی خراج عقیدت کے پھول حافظ صاحب کے اس عرس پاک کی اس نشست میں پیش کیے۔ میں بھی اپنی حاضری لگوانے کے لیے صاحبزادہ صاحب کے حکم پر کھڑا ہوا ہوں۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمارے اس علاقے کے اندر قرآن پاک کا جو فیض حفاظ اکرام کی صورت میں حضرت علامہ حافظ عبد الرزاق سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حفاظ پیدا کیے ہیں، رات دن صبح و شام اسی لگن کے اندر، اسی جستجو کے اندر کہ ہر سینہ اس کلام سے معطر ہو جائے جو تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ علم نشرہ پر نازل ہوا کرتا تھا۔ اور آج آپ اس خانپور کے دائیں بائیں جہاں بھی کسی گاؤں کے اندر چلے جائیں، حافظ صاحب کا فیض حفاظ کی صورت میں آپ کو نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات کا یہ وعدہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آج یہ حافظ صاحب کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے، یہ تذکرے کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ بھی اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر دور دراز سے سفر فرما کر تشریف لائے، اور میں بھی صاحبزادہ صاحب کے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوا۔ رات میں سیالکوٹ تھا، صبح فجر کی نماز کے بعد میں وہاں سے چلا، سارے راستے میں بارش تھی، وعدہ تھا، اور پھر اس شخصیت کو خراج عقیدت کے پھول نچھاور کرنے تھے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں اس کائنات کے اندر جو اللہ کی بھی محبوب بن جاتی ہیں، اور اللہ کی مخلوق کے دلوں کے اندر رب کائنات اپنی ایسے مقبول بندوں کی محبتوں کو پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ آپ کھینچے ہوئے کیوں آئے ہیں؟ یہ آپ کا یا میرا کوئی کمال نہیں، یہ ان لوگوں نے اپنی فانی زندگی اپنے اللہ کے ذکر میں گزاری ہے، اس کے حکم کے مطابق گزاری ہے، تاجدار کائنات کی اطاعت اور اتباع میں گزاری ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اسی لیے تو یہ علامہ اقبال یہ عقیدت پیش کر کے گئے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہستیوں کے لیے یہ خراج عقیدت کے پھول ہیں کہ جو حضور کی غلامی میں رہ کر اپنے خالق کی بندگی کرتے ہیں، اپنے خالق کا کلام اللہ کی مخلوق کے سینوں کے اندر محفوظ کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں
کہ جن کے لیے علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج کتنے گھر ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو 2 3 4 غلاف چڑھا کر بڑا اونچی جگہ رکھا ہوا ہے کہ بس برکت رہے۔ مسلمان کے لیے اس کی تعظیم، اس کا ادب اپنی جگہ فرض عین ہے، لیکن جو نصاب حیات ہے اس جہان کے لیے بھی اور آخری زندگی کے لیے بھی، وہ ہمیں اللہ رب العالمین نے قرآن کی شکل میں عطا کیا ہے، جو تاجدار کائنات کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے نہیں آیا، اس کو صرف سجانے کے لیے مقصد نہیں، یہ اس مقصد کے لیے ہے جو کام حافظ صاحب کر کے گئے، جو ان کا مشن یہ صاحبزادے چلا رہے ہیں۔ حقیقت میں صاحبزادے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر رہے۔ میری ایک اپنی سوچ ہے، میں بات کر دیتا ہوتا ہوں، کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے۔ آج صاحبزادہ بننا آسان ہے، پیر بننا آسان ہے، لیکن کام کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ میں خود ایک ادارے کو چلا رہا ہوں۔ اس ادارے کو چلانے کے لیے جو مشکلات ہیں، جو معاملات ہیں، بندہ کہیں دائیں بائیں ہلنے کے قابل نہیں رہتا۔ قاری صداقت صاحب یہ معاملات سمجھ سکتے ہیں، دیگر جو کسی ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں، ادارے کو چلانے والے حضرات، اور بالخصوص آج کے اس مشکل دور کے اندر طرح طرح کے معاملات ہیں، کیا سیاسی، کیا حکومتی قانونی معاملات۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر دین کا کام کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ آج اپنے لیے تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے، ملازمت کی جاتی ہے، اچھی سے اچھی نوکری تلاش کی جاتی ہے کہ اچھا وظیفہ ملے گا، اچھی تنخواہ ملے گی، بیوی بچوں کی موجیں ہوں گی، لیکن یہ جو دینی مدارس کو چلانے کے لیے کاوشیں کی جاتی ہیں، اپنا پیٹ کاٹنا پڑتا ہے، اپنی ضروریات کو ختم کرنا پڑتا ہے، اور غریب اور یتیم بے سہارا بچوں کی کفالت کرنی پڑتی ہے۔ ان معاملات کو میں جانتا ہوں، اور میں آج کے اس عرس مبارک کی اس مقدس نشست کے اندر ان صاحبزادوں کو، حافظ صاحب کے صاحبزادوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے والد کے اس مشن کو جاری نہیں رکھا، بلکہ مزید اس میں اضافہ کیا ہے، کوشش کی ہے کہ پہلے سے زیادہ اچھا کام ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک اپنے حبیب کے وسیلہ جمیلہ کے صدقے حافظ صاحب کا یہ فیض قیامت تک جاری رہے، اور ان کی نسلوں کے اندر بھی یہ فیض حافظ صاحب کا جاری و ساری رہے۔ اور علاقے کے جتنے احباب ہیں، میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا، یہ بات نہ سوچنا کہ میرا وہ مدرسہ ہے اور یہ حافظ صاحب کے بیٹوں کو چلا رہے، نہیں، یہ ہمارا مدرسہ ہے، یہ ہمارا مدرسہ ہے۔ میرا تعلق سادات فیملی سے ہے، جو حسبی نسبی سید ہو وہ حسد نہیں کرتا۔ ہاں، جو راستے میں سے بن جائیں تو پھر مزاج بھی ایسے ہی ہوتے ہیں راستے والے۔ یہ ہمارا مدرسہ ہے، اس کے اندر جتنے بچے پڑھتے ہیں، جتنی بچیاں پڑھتی ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ان سب کو کامیابی عطا فرما۔ اور علاقے کے اندر جتنے بزرگ دوست احباب اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مالک ان کے رزق میں برکت عطا فرما، اور ہم سب کو مزید توفیق عطا فرما کہ ہم ایسے اپنے مسلک کے یہ دینی مدارس جو ہیں ان کی کفالت کر سکیں، ان کی ضروریات کو پورا کر سکیں، اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر سکیں۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔